عزیز سامعین، آج ہم نے تہران کی ایک قدیمی عمارت کا دورہ کرنے کا قصد کیا ہے۔ تہران کے پہلے ضلع تجریش کے علاقے زعفرانیہ میں موجود یہ عمارت محمد شاہ اور ناصر الدین شاہ قاجار کے دور میں تعمیر کی گئی۔ یہ عمارت ایک پرانے ایرانی بزنس مین حسین خداداد نے خرید کر اپنی سکونت کے لیے تعمیر کروائی، اور انقلاب ایران کے بعد حکومت ایران نے اسے اپنی تحویل میں لے کر میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ 700 میٹر رقبہ پر پھیلی ہوئی یہ عمارت کا کل رقبہ 6 لاکھ اسکوائر میٹر ہے۔ 80 سال پرانی یہ عمارت ایک زمانے میں باغ فردوس کا حصہ تھی اور ناصر الدین شاہ کے داماد معیر الممالک کی ملکیت تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے دوست علی خان نے اس عمارت کی زیادہ دیکھ بھال نہ کی۔ 1925 میں عبداللہ خان منصور نے اس عمارت کو خرید لیا اور 1967 تک یہ ان کی ملکیت میں رہی۔ حسین خداداد نے یہ عمارت اسی سال خرید لی۔ حسین خداداد کی ایما پر اس کی تعمیر از سر نو شروع کی گئی، جس میں تقریباً 10 سال کا عرصہ لگا۔ بہترین معمار بلائے گئے: انجینئر ابتکار حاج رمضان عباسیان، حاج عبدالکریم تہرانی، فرہاد یحییٰ پور اور علی شیخ نے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے۔ 1977 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ عمارت میں ایرانی اور خارجی فن کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ حسین خداداد کو اس گھر میں رہنا صرف 1 سال نصیب ہوا اور 1989 میں انقلاب ایران کے وقت وہ امریکہ تشریف لے گئے۔ حکومت نے اس عمارت کو اپنے قبضے میں لے لیا اور 1991 میں ایران کے پہلے میوزیم کے طور پر لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اس میوزیم میں قدیم ایرانی، فرانسیسی، سوئٹزرلینڈ، جرمنی اور انگلینڈ کی تیار کردہ تقریباً 1000 گھڑیاں رکھی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں 5500 سال قدیمی گھڑی، الیکٹریکل کلاکس اور گھڑیاں مرمت کرنے والے اوزار بھی محفوظ کیے گئے ہیں۔ قدیمی ایرانی کیلنڈر، مسودات اور قیمتی فن پارے بھی عوام کی معلومات کے لیے رکھے گئے ہیں۔ 2003 میں اس میوزیم کو ایرانز نیشنل آرٹ ورک کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ سن ڈائل کلاک: 5500 سال پہلے استعمال کی گئی یہ سن ڈائل کلاک اس میوزیم کا حصہ ہے۔ سورج کی روشنی لکڑی پر پڑنے سے جو سایہ بنتا تھا، اس کی پیمائش کر کے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ یہ طریقہ یورپ میں 18ویں صدی تک استعمال ہوتا رہا۔ واٹر کلاکس: ایک گھڑے میں پانی ڈالا جاتا تھا کہ جس میں پیمائش کے لیے نشان لگائے گئے تھے۔ گھڑے کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس کے ذریعے پانی بہتا تھا، اور یوں جو پانی باقی رہ جاتا تھا اس سے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ ڈریگن بوٹ، جو کہ چینی تیار کردہ گھڑی ہے۔
ड्रैगन बोट के वसत में एक शमع रखी जाती थी और तनाब के साथ लोहे के वज़न लटकाए जाते थे। शमع के जलने पर तनाब भी जलती थी और यूं लोहे के वज़न के गिरने से आवाज़ पैदा होती थी। वक्त इंसानी तारीख़ का सबसे गहरा पुरअसरार और कीमती राज। इंसान जब से ज़मीन पर आया तब से वक्त के बहाव को महसूस करता आया। दिन के उजाले और रात के अंधेरे ने इसे वक्त का पहला सबक दिया। मौसमों की तब्दीली, दरख्तों का सब्ज़ होना और फिर झड़ जाना, सब ने मिलकर इंसान को ये समझाया कि वक्त रुकता नहीं, बदलता रहता है। वक्त ने इंसान को सब्र सिखाया, इंतज़ार का मफ़हूम समझाया और ये एहसास दिया कि हर लम्हा एक नेमत है, जो एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। इंसान ने वक्त को नापने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके ईजाद किए। कभी सूरज की हरकत से सायों का अंदाज़ा लगाया, रेत की घड़ियाँ बनाई, पानी के बहाव से वक्त को मापा और फिर जदीद घड़ियाँ ईजाद की जो आज हमारी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बन चुकी हैं। टाइम म्यूज़ियम में रखी ये पुरानी घड़ियाँ इंसान की इसी जिद्दोजहद की अलामत हैं। ये बताती हैं कि वक्त को नापना महज एक तकनीकी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एक तहज़ीबी ज़रूरत भी थी। तिजारत, इबादत, सफ़र, ज़राअत, सब कुछ वक्त के निज़ाम और ज़ब्त से वाबस्ता हो गया। वक्त और इंसान का रिश्ता बहुत नाजुक है। वक्त हमें बताता है कि वक्त हमें आज़मा रहा है। वक्त हमें बनाता भी है और हमें फ़ना भी करता है। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो दुनिया में अपनी पहचान छोड़ जाते हैं, और जो वक्त को ज़ाया करते हैं वक्त ख़ुद उन्हें भुला देता है। इस म्यूज़ियम की हर घड़ी एक कहानी सुनाती है। ऐसी कहानियाँ जो महज आलात की नहीं बल्कि इंसान की सोच, कोशिश और ख्वाबों की कहानियाँ हैं। वक्त इंसान को याद दिलाता है कि हर चीज़ आर्जी है और असल कामयाबी वक्त की कदर करने में है। चाहे वो किसी किसान का सूरज निकलने पर खेत में जाना हो, किसी ताजर का काफ़िले के साथ सफ़र करना हो, या किसी साइंसदान का तजर्बे की घड़ी पर नज़रें जमाए बैठना हो, हर लम्हा, हर कदम वक्त के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम इस म्यूज़ियम में इन घड़ियों को देखते हैं तो दरअसल हम इंसान की हज़ारों साला मेहनत, तरक्की और शऊर को देखते हैं। ये हमें ये पैगाम देती हैं कि वक्त का एहतराम करो, क्योंकि वक्त ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी वक्त की नरमी में परोई हुई एक कहानी है। इस म्यूज़ियम में घड़ियों को नहायत ही हसीन और तारीख़ी अंदाज में महफूज किया गया है। यहाँ फ्रांस, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की बनी हुई नायाब घड़ियाँ रखी गई हैं। हर घड़ी ना सिर्फ वक्त बताने का एक ज़रिया है, बल्कि अपने अंदर एक दौर,
اور ایک تہذیب کو سموئے ہوئے ہے۔ فرانسیسی گھڑیاں اپنے دلکش انداز، نفیس ڈیزائن اور باریک کام کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی تیاری میں صرف تکنیکی مہارت ہی نہیں بلکہ ایک فنی ذوق بھی جھلکتا ہے۔ سونے چاندی کی باریک نقش و نگاری، خوبصورت خاکے اور قدیم دور کی خوشبو ان گھڑیوں کو بے مثال بناتی ہے۔ جرمن گھڑیاں اپنے پائیدار ڈھانچے اور میکینیکل مہارت کا نمونہ ہیں۔ ان گھڑیوں میں انجینئرنگ کی اعلیٰ سطح اور سادہ مگر شاندار کاریگری نظر آتی ہے۔ جرمن صنعت کاروں نے ہمیشہ معیار اور درستگی کو اپنی اولین ترجیح بنایا، اور ان گھڑیوں کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ سوئس گھڑیاں، جنہیں دنیا بھر میں بہترین قرار دیا جاتا ہے، اپنی نفاست اور خوبصورتی کی اعلیٰ مثال پیش کرتی ہیں۔ ہر سوئس گھڑی ایک مکمل شاہکار ہے، جہاں انجینئرنگ، جمالیات اور روایتی مہارت ایک ساتھ مل کر وقت کو خوبصورتی میں ڈالتے ہیں۔ یہ سب گھڑیاں ہمیں انسان کی اس جدوجہد کی یاد دلاتی ہیں، جہاں وقت کو قابو میں لانے اور محفوظ کرنے کی خواہش نے فن، سائنس اور تاریخ کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ اس عجائب گھر میں موجود ہر گھڑی ہمیں ایک پل کے لیے ماضی کے دور میں لے جاتی ہے، جہاں وقت ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا اور ہر لمحہ خاص تھا۔ یہ گھڑیاں آج بھی اپنی اصل شان و شوکت کے ساتھ محفوظ ہیں، اور ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ وقت کی قدر اور خوبصورتی ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی جستجو رہی ہے۔ میوزیم کا یہ وہ حصہ ہے جہاں ایران کے شہداء کی گھڑیاں محفوظ کی گئی ہیں۔ یہ گھڑیاں ان افراد کی نشانی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ملک اور قوم کے لیے قربان کی۔ ہر گھڑی ایک داستان سے جڑی ہوئی ہے، بہادری، فرض شناسی اور قربانی کی عظیم مثال۔ ایران میں شہداء کو بہت عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ یہ گھڑیاں اس بات کی علامت ہیں کہ ان قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ گھڑیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ وقت صرف لمحوں کا حساب نہیں بلکہ انسانی جذبے اور قربانی کی علامت بھی بن سکتا ہے۔ ان گھڑیوں کو دیکھ کر ہم ان لمحوں کو محسوس کر سکتے ہیں جب کسی نے اپنے فرض کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ سادہ سی گھڑیاں اپنے سادہ پن میں ایک بڑی تاریخ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ حصہ ہمیں خاموشی سے یہ سکھاتا ہے کہ قربانی اور جذبے کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔
اس حصے میں پاکٹ واچز کا ایک خوبصورت مجموعہ موجود ہے۔ ہر پاکٹ واچ کسی مسافر، کسی تاجر یا کسی سپاہی کی ایک داستان سناتی ہے۔ یہ گھڑیاں نہ صرف وقت بتاتی تھیں بلکہ وقار اور ذاتی انداز کی علامت بھی سمجھی جاتی تھیں۔ فرانسیسی، جرمن اور سوئس ساخت کی ان گھڑیوں میں کاریگری کا اعلیٰ نمونہ نظر آتا ہے۔ ان پر کی گئی باریک نقاشی اور ڈیزائن آج بھی دیکھنے والے کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ مجموعہ ہمیں وقت کی قدر اور ماضی کے زندگی کے انداز کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ میوزیم کے اس حصے میں قدیم ایرانی کیلنڈر رکھے گئے ہیں۔ کچھ مسودات 200، 300 اور 400 سال پرانے ہیں۔ ایران میں شمسی کیلنڈر کے مطابق دن، تہوار اور مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ ان کیلنڈر پر موجود نشانات ماضی کی یادوں کو تازہ کر دیتے ہیں۔ ایرانی دانشور، سائنسدان، ادیب، شعراء اور معروف شخصیات کی گھڑیاں بھی محفوظ کی گئی ہیں۔ یہ وہ تمام افراد ہیں جنہوں نے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اس موقع پر ہمیں شیخ سعدی کی مشہور نظم یاد آتی ہے۔ آئیے آپ کو ہم شیخ سعدی کی یہ معروف نظم سناتے ہیں۔ خوشا و خرما وقت حبیبان، به بوی صبح و بانگ عندلیبان. خوش آن ساعت نشیند دوست با دوست، که ساکن گردد آشوب رقیبان. دو تن در جامه ای چون پسته در پوست، برآورده دو سر از یک گریبان. سزای دشمنان این بس که بینند حبیبان روی در روی حبیبان. نصیب از عمر دنیا نقد وقت است، مباش ای هوشمند از بی نصیبان. چو دانی کز تو چوپانی نیاید، رها کن گوسفندان را به ذئبان. من این رندان و مستان دوست دارم، خلاف پارسایان و خطیبان. بهل تا در حق من هرچه خواهند، بگویند آشنایان و غریبان. لب شیرین لبان را خصلتی هست، که غارت می کند هوش لبیبان. نشستم با جوانمردان اوباش، بشستم هرچه خواندم بر ادیبان. که می داند دوای درد سعدی، که رنجورند از این علت طبیبان. سامعین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ
کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں وقت کی قدر کریں، وقت کو اپنی بہترین صلاحیتوں سے بروئے کار لائیں اور ان افراد کی طرح ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں۔ آپ سے دوبارہ نئے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔